الرحیم کر رہے ہیں امام کے ناصر ہونے کی حیثیت سے امام کا جو انتظار کریں. دوسری ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. یہ دوسری ذمہ داری بھی امام نے سمجھائی. صاحب مکیال المقارب نے روایت نقل کی. تاہم تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بوقت پہنچتی رہیں. جب راوی نے پوچھا امام سے فرزند رسول کیا قائم آل محمد اس دنیا میں آ چکے ہیں، یعنی ان کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے؟ امام نے فرمایا، روایت کا جملہ، امام نے فرمایا لا، ابھی قائم آل محمد کی ولادت نہیں ہوئی. اب اس کے بعد امام نے بڑا عظیم جملہ فرمایا، ہم سب کو متوجہ کر دیا. اے قائم آل محمد کی غیبت میں زندگی گزارنے والوں، امام فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمت ایام حیاتی، فرماتے ہیں اگر میں قائم آل محمد کو درک کرتا اپنی پوری زندگی ان کی خدمت گزاری میں وقف کر دیتا. یہ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں. اب امام صادق نے بڑا عظیم پیغام دیا ہے، اگر میں درک کرتا قائم آل محمد کو تو اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں وقف کر دیتا. کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کیا امام نے قائم آل محمد کو کے لیے جو اپنی زندگی وقف کرنی ہے، کیا امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میں ان کے گھر کی سبزی لینے کے لیے جاؤں گا؟ کیا میں نے اپنے قائم آل محمد کے لیے کھانا بنانا ہے؟ کیا میں نے قائم آل محمد کے لیے ان کے کپڑے دھونے ہیں؟ کیا میں نے قائم آل محمد کے گھر میں جھاڑو دینا ہے؟ آج ہمارے لوگ یہی فخر کرتے ہیں نا کہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ فلاں صاحب ہے، یہ مجاور ہے، یہ ماشاءاللہ متولی ہے امام بارگاہ کے، یہ فلاں. بے شک امام بارگاہ کی خدمت کر رہے باعث اجر و ثواب ہے. بے شک جو آپ مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں یہ باعث اجر و ثواب ہے، اس چیز کی نفی نہیں ہے. لیکن مومن اپنی معرفت کے درجے کو بلند کرے، صرف اسی پہ نہ رہ جائے، اپنی ضرورت کو سمجھے. امام جس خدمت کا ذکر کر رہے ہیں، چونکہ قائم آل محمد نے آ کے اللہ کے دین کا احیاء کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا ہے، اللہ کے قرآن کو عام کرنا ہے اور سنت رسول کا احیاء کرنا ہے. تو امام یہ کہہ رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ مل کے نصرت دین میں ان کی خدمت کرتا ہوں. اب میں اور آپ جو کر رہے ہیں امام معصوم کا انتظار، اپنی امام سے بتائیں ہم بھی کیا دین کی نصرت کر رہے ہیں؟ کیا ہم دین کی نصرت کر رہے ہیں؟ ہم اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے بھائی کے گھر میں جائیں، اپنی پھوپھی کے گھر میں جائیں، کسی کے گھر میں جائیں، دوستوں کے پاس بیٹھے، ہم دین کا پیغام نہ پہنچائیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے، بعض لوگوں جوانوں کی زبان سنے ہیں ہمیں شرم آتی ہے. اور میرا دوست اس انسان کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم و حیا نہیں آتی، تجھے اللہ کے دین کا پیغام دیتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ کے دین کو معمولی نہ سمجھیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اتنا فائدہ ہے. علماء نے بڑی عظیم مثال دی ہے. جیسے خواتین کپڑے دھوتی ہیں، کپڑے پاک کرتے کرتے خود دھونے والے کے ہاتھ خود بخود پاک ہو جاتے، ہاتھ پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آج کل آٹومیٹک مشینیں آ چکی ہیں جو کپڑا دھوتی ہیں اور پھر وہ خود پاک بھی ہو جاتے ہیں. اس کا خاص طریقہ ہے، کپڑا دھو کے کپڑا بھی پاک ہو جاتا ہے اور مشین بھی پاک ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ مشین کو علیحدہ سے پاک کریں، مشین بھی پاک، کپڑے بھی پاک، سب کچھ پاک. یہی تو اسلام، یہی تو چاہتا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے، آپ دوسروں کو پاک نہیں کر رہے، آپ اپنی بھی پاکیزگی کر رہے ہیں، آپ اپنی بھی اصلاح کر رہے ہیں. تو لہٰذا کسی کے پاس جائیں اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے، پیغام ہدایت. وسائل الشیعہ کی روایت بڑی عظیم روایت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد. روایت میں دیکھیں آج لوگوں کے اندر جذبہ ہے، جو غریب ہوں، نادار لوگ ہیں، ان کی ہیلپ اور مدد کرتے، بے شک کریں.
بہت اجر و ثواب ہے، میرا موضوع وہ نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ مومن کی مدد اور ہیلپ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے دروازوں پہ، ان لوگوں کی شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ ان لوگوں کی، یعنی آپ میں سے جو غریبوں کی مدد اور ہیلپ کرتے ہیں، آپ کے اوپر ایک اور بڑی ذمہ داری ہے۔ روایت اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کسی مومن کی حاجت پوری کرنے کے لیے جائے اور اس کو نصیحت کیے بغیر واپس آ جائے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ بھی خیانت کر کے آیا ہے، مجھ مصطفیٰ کے ساتھ بھی خیانت کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ہم مومن کی مدد کر کے آئے، ہم خوش ہو رہے ہیں۔ میں الحمدللہ مومن کے گھر میں راشن پہنچا آیا ہوں، اور میرا دوست مومن کے گھر میں راشن پہنچایا ہے، یہ بہترین وسیلہ ہے۔ اس کو نصیحت کر، اے اللہ کے بندے میں تیرا حق ادا کرنے آیا ہوں، تو بھی اللہ کا حق ادا کرنے مسجد جایا کر۔ میں تیرا حق ادا کرنے آیا ہوں، تو بھی ماہ رمضان میں اللہ کا حق ادا کر۔ میں تیرا حق ادا کرنے آیا ہوں، تو بھی قرآن پڑھ کے اللہ کا حق ادا کر۔ یہ میری اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ دین پر محمد والی محمد نے اتنا خرچ کر دیا، خدا گواہ ہے، ذرا بیٹھ کے سوچا کریں، یہ دین بڑا قیمتی۔ میں مسائل نہیں پڑھنے لگا، یہ دین بڑا قیمتی ہے۔ اے جوان ہو، اے عزیز ہو، یہ دین بڑا قیمتی ہے۔ آپ حضرت علی اصغر کو روتے، آپ حضرت علی اکبر کو روتے، آپ حضرت عباس علمدار کو روتے، کیوں روتے؟ انہوں نے دین پہ قربانی دی ہے، ہم ان پر روئیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اپنے اسلام، اپنے ارد گرد نگاہ کریں، اپنے شرعی وظیفے کو دیکھیں۔ ہم ان کو روتے ہیں، ان کے مسائل کو یاد کر کے روتے ہیں کہ انہوں نے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ ہم اس دین پہ عمل کر رہے ہیں جس دین کو بچانے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ان کی قربانی کے مقصد اور ہدف کو سمجھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔